اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثغاثہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا۔ اللہ پاک ہم کو پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی برکات سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد ہوا پاکستان میں۔ اربوں روپے خرچ کر کے پاکستان نے پاکستانی قوم کے سرمایے سے اقتدار کے اعلیٰ حکام نے اور انتظامیہ نے ہمارے ہی ٹیکسوں سے پیسے لیے ہوئے ہم پہ ہی لگا کے ہمیں کہا کہ آپ اپنا جو لیڈر ہے، جو آپ کا مستقبل ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ بہت اچھا جو ہے الیکشن ہوا۔ اس میں بہت کم شکایات ایسی ہیں جس میں کوئی بلوا ہوا ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو۔ الیکشن سے پہلے تو کچھ ایسے حادثات آئے، لگ رہا تھا جیسے الیکشن نہیں ہوگا۔ میری رائے بھی تھی الیکشن اگر ہوا تو میں لفظ استعمال کرتا تھا، لیکن وہی بات ہوئی کہ جو اگر میں ہوا وہ مگر میں ہو گیا۔ یعنی کہ الیکشن اپنی جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کا متنازع ترین الیکشن ہوا، جس میں کہیں پہ بھی شفافیت کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جس پہ سوال نہ اٹھایا گیا ہو۔ ہر جگہ پہ شفافیت جو ہے اس پہ شک کیا جا رہا ہے، اور کئی جگہ پہ تو بالکل یقین کے ساتھ لوگوں کو عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ووٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، رزلٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے کا تو ہو گیا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 93 سیٹیں بھی مل گئی ہوئی ہیں اور باقی جماعتوں کو بھی سیٹیں ملی ہیں۔ اگر شفاف طریقے سے ہو جاتا اور حقدار کو حق ملتا اور جو انتخابی نشان پی ٹی آئی کا چھینا گیا ہے وہ نہ چھینا جاتا، عمران خان اینڈ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ جیسے وہ چاہتے تھے، جیسے باقی پارٹیوں کو تھی، ایسے ملتی تو شاید یہ جو حکومت بنانے کی دعوے داری چل رہی ہے، جو بندر بانٹ شروع ہوئی ہے کہ جی آدھے ٹائم آپ وزیر اعظم، آدھے ٹائم یعنی ملک کو میں لوٹوں گا، آدھا ٹائم آپ لوٹ لینا، باتیں ایسے ہو رہی ہیں جیسے واقعی 5 سال یہ سیٹ اپ گزار جائے گا۔ مشکل ہے پاکستان میں، کبھی خیر ایسا ہوا تو نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹائم زیادہ چلے گا، اس لیے کہ یہ کام وہاں پہ نظر آتا ہوتا ہوا جہاں پہ لالچ نہ ہو۔ بڑی جو ہے مایوس کن بات جو ہے اور بڑی شرم کی بات یہ ہے، پاکستان کا فکر کسی کو بھی نہیں، اپنی کرسی کا فکر ہے، اپنے جو ہے نان نفقہ اس کا فکر ہے کہ یہ کیسے بڑھے گا۔ اگر ایسا ہو کہ پاکستان کی فکر ہو تو پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کا فکر ہونا چاہیے تھا، اور یہ ابھی جو گومگوں کی صورتحال بنی ہوئی یہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ ابھی جو عوام سڑک پہ ہے، اب عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے گا یا ایسا ہوگا، ویسا نہیں ہے۔ اب ہر بندے کو اپنے جو اس نے ووٹ دیا ہے اس کی غیرت اس کے کھائے جا رہی ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا، کیا ہوا ہے۔ اب یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے کہ یہ سوچے کہ اب عوام قابو میں آ جائے گی، عوام قابو میں نہیں آئے گی۔ اور اب ہر بندہ جو ہے، پہلے اس نے ووٹ کے ذریعے اپنا غصہ نکالا اور اب وہ اپنے ووٹ کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ لکھ لیں، ایسا ہو رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ رفتہ رفتہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ آرمی کے ہائی پروفائل آفیسرز، ایون کہ جنرل لیول کے رینک کا جو بندہ ہے اس نے بھی وہاں پہ ملاقات کی ہے اور کوئی فارمولے رکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جو ملا ہے، جو اندر بیٹھا ہے، لیکن یہاں پہ کیا آسرائیاں ہیں، خبریں آتی جاتی رہتی ہیں اندر باہر بھی۔ بہرحال سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس ملاقات کے حوالے سے، لیکن یہ ملاقات بے وقت ہے۔ بر وقت تو یہ تھا کہ یہ اس سے پہلے معاملات بیٹھ کے بنا لیے جاتے، تب قوم کا نہ اتنا نقصان ہوتا اور نہ ہی اتنے لوگوں کو چانس ملتا کہ وہ دھاندلی کرتے۔ دھاندلی تو بڑے زور و شور سے ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ساری سیٹیں جو ہیں
وہ جیتی ہوئی گنوا دی گئی ہوئی ہیں۔ بہت بڑا کھیل کھیلا گیا اور قوم کے امانت کے ساتھ کھیلا گیا، کیونکہ ووٹ امانت ہوتا ہے اور امانت ادا کی ہے قوم نے، ووٹ دیا ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ چلنے والا ہے بھی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ برج اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، عجیب طوفان ہے، یہ پہلے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جو فاؤنڈر بھی ہیں، انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑ دی ہے بلکہ سیاست سے بھی کنارہ کشی کر لی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب بھی اور ان کے بیٹے بھی سیاست چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی پارٹی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اسی طرح، تو بہرحال ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن یہ خبر نکلی ہوئی ہے۔ اور چوتھا جو بڑا پاکستان کا بہت بڑا جو لیڈر ہے اور جو حوروں کے روحانی پیشوا بھی ہیں پیر پگاڑا صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے احباب جو ہے وہ مجھے دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ میں جی ڈی اے ختم کر دوں۔ بہرحال یہ اندر کی باتیں ہیں اور یہ چاہیے، یہ پرویز خٹک صاحب اگر ایسا کرتے ہیں جیسے جہانگیر ترین صاحب نے کیا ہے، جیسے سراج الحق صاحب نے کیا ہے، تو اندر کی بات بھی دل کی کر کے نکلیں، بتائیں کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ بالخصوص جہانگیر ترین جو ہیں ان کو تو تھوڑا سا بیان دینا چاہیے کہ ان کی پارٹی کیسے مرز وجود میں آئی، کن حالات میں بنی، اور وہ کنگ میکر سے بھاگ کے پارٹی بنا کے کیوں سائڈ پہ ہو گئے، ایک دم آئے ایک دم غائب ہو گئے والا چکر ہوا، ایک دم پارٹی آئی، آتے آتے چھا گئی اور چھاتی چھاتی چلی گئی۔ یہ تو اندر کی بات بتائیں تو شاید معاشرے میں کچھ جو ہے نا استحکام آ جائے کہ کوئی تو ہے جو سچ بولتا ہے، کوئی تو ہے جو اندر کی بات کرتا ہے۔ اب ایک مضحکہ خیز بات بھی ہے، یا اس کو حیران کن بات بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھر تو کہہ رہے ہیں اپنا پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ احباب نے مشورہ دیا ہے کہ میں پارٹی ختم کر دوں، جی ڈی اے ختم کر دوں۔ جی ڈی اے مینس گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اور اچھی مطلب اس میں جو ہے وہ بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہیں، سائرہ بانو صاحبہ بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کا جو اسپوکس پرسن ہے یا ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ میں آ رہی ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرہ بھی کرنے والے ہیں، الیکشن کی شفافیت پہ جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے، اور ان کا جو ارادہ ہے وہ ہے 16 فروری کو دھرنا دینے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کی بھی بڑی تعریف کی ہے کہ اگر کوئی ورکر ہو تو پی ٹی آئی جیسا ورکر ہونا چاہیے۔ اینی ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہاں سے نکال کے منتقل کیا جائے گا بنی گالہ، اور پھر بنی گالہ سے ان کو رفتہ رفتہ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا۔ وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ یوں یک لختر کے تعلق نہیں اچھا، الجھے دامن کو بھی چھڑاتے نہیں جھٹکا دے کر۔ اب عمران خان جو ہے نا وہ جھاڑی کی طرح چپک گیا ہوا ہے، ان لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لپٹ گیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ جھٹکا دے کے چھڑاتے ہیں تو کپڑا پھٹتا ہے، تب بھی ننگے ہوتے ہیں، اور اگر وہ جھٹکا دے کے نہیں چھڑاتے ہیں تو پھر ٹائم لگے گا۔ کیوں کہ وہ جو کپڑا کے ساتھ جب جھاڑی کانٹے لپٹ جاتے ہیں تو پھر جھٹکا تو نہیں دیا جاتا نا، جھٹکا دینے سے تو پھر بندہ ننگا ہو جاتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے عمران خان سوالیہ نشان بنا ہوا ہے جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اگر یہ فیصلہ اس کے خلاف آ گیا تو ٹوٹ جائے گا، یہ خلاف آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اور جو لوگوں کو عام جو غلط فہمی تھی مخالفین کو وہ یہ تھی کہ اگر بشرا بی بی کو جو ہے تھوڑا سا ہراساں کیا گیا، کوئی ایک آدمی، حالانکہ تو شاخانہ میں کیس بنتا ہی نہیں ہے، جس بھی کسی بھی میری بہت سارے وکلاء سے بہت سارے دوستوں کے ساتھ بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن تو شاخانہ جیسا جو کیس ہے وہ بشرا بی بی پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کو پریشان کرنے کی، زج کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نا، وہ فیاض راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے پاکستان عمران خان، اور اسی طرح وہ واقعی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور بشرا بھی اس کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہیں۔
اور اس وقت عوام جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ سچ کی راہ پہ ہے، اتنی بھاری جو ہے اکثریت دے دی گئی بھی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے چور ذہن باقی ہیں جنہوں نے مخالفت کی اور جو ابھی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک ضمیر بیچے جائیں گے اور کب تک خریدے جائیں گے؟ کیا پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس لینا جو ہے وہ بالکل کہیں شرن حرام ہو گیا ہوا ہے؟ جو عوام کے جو نمائندے ہیں اور جو مقتدر لوگ ہیں وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بہت جلد دوبارہ الیکشن ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کو کل عدم قرار دے دیا جائے۔ ادھر ہمارے پاس پیسہ زہر کھانے کو نہیں ہے، ہم نے لوگوں کے بہت سارے جو ادارے ہیں، جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے، بہت سارے ملکوں کے جو ہم سود واپس کرتے ہیں، ادھر ہمارے پاس اربوں روپے الیکشن پہ ہم لگاتے جائیں، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں، اور جیسے اپنے گھر کی تزئین جو ہے نمائش جو ہے، اس کی جو حفاظت ہے، اس کی جو ترقی ہے، اس کے لیے لوگ خون پسینہ ایک کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے بھی خون پسینہ ایک کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ آپ کو سنہرے الفاظ میں رکھے۔ جزاک اللہ۔